السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، بڑے افسوس کے ساتھ آپ سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دیکھیے کچھ منافق اس طرح کے بھی ہیں، جبکہ دیوبندیوں کا، وہابیوں کا، قادیانیوں کا کفر کھلے عام ہے، منظر عام پر ہے، اور جو بھی مذہب اسلام سے پھر جاتا ہے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کر دیتا ہے وہ کھلا ہوا کافر ہوتا ہے، اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ مگر یہ جناب کہہ رہے ہیں برکاتی ٹوپی لگا کے اور مونچھیں منڈی ہیں، مونچھیں ہیں نہیں، مونچھیں بالکل صاف ہیں۔ بہرحال میں اس بات کو تو نہیں کہوں گا یہ کون ہے کیا نہیں ہے، مگر اہل سنت کے حضرات ایسے غداروں سے، ایسے مکاروں سے ہوشیار ہو جائیے۔ اہل سنت کے جو بھی حضرات ہیں، جو بھی اہل سنت کی عوام ہے، وہ ایسے غداروں کے جھانسے میں نہ آئیں، کیونکہ یہ منافق قسم کا آدمی ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ وہابی، دیوبندی سب مسلمان ہیں، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا، کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، ایسا شخص مسلمان نہیں رہتا، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اور کون ہے جو اللہ سے سچا ہو، جس کی بات اللہ سے سچی ہو۔ تو قرآن کا جو انکار کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، کیا ایسا شخص آپ کے نزدیک مسلمان ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا ایسا شخص آپ کے نزدیک مسلمان ہے جو کہے کہ جو کام بندے کر سکتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ بندے اچھے اور برے بہت سارے کام کر جاتے ہیں، بندے اچھے کام بھی کرتے ہیں اور برے کام بھی کرتے ہیں۔ برے کام ایسے کرتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کو ذکر کرنا بھی پسند نہ کرے، اور اچھے کام بھی ہیں، اچھے کاموں کی بھی گنتی ہے، برے کاموں کی بھی گنتی ہے۔ مگر یہ جناب کہہ رہے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ کہ وہابی، دیوبندی، شیعہ، رافضی یہ سب کے سب مسلمان ہیں۔ بتائیے، ایسے منافقوں سے بچیے۔ سنیے، آئیے اس گفتگو کو، اس کے آگے پھر ایک اور میں آپ کو جو ہے کلپ سنوانے والا ہوں، سنیے اور فیصلہ کیجیے۔ بریلوی علماء اور عوام، دیوبندی علماء اور عوام، اور اہل حدیث علماء اور عوام بحیثیت مجموعی سچے مسلمان ہیں۔ نہ صرف یہ کہ سچے مسلمان ہیں بلکہ صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت بھی ہیں۔ ان تینوں مسالک کو بحیثیت مجموعی کافر، مشرک، دار اسلام سے خارج اور گمراہ قرار دینا سخت جہالت اور نادانی ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ان تینوں طبقات کے اندر چھوٹی بڑی لغزشیں، کمزوریاں اور کوتاہیاں ضرور موجود ہیں، کسی میں کم اور کسی میں زیادہ۔ سنا جناب حضرات آپ نے؟ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ دیوبندی علماء اور عوام، سنی علماء اور عوام، اہل حدیث علماء اور عوام سب کے سب جو ہے وہ مسلمان ہیں۔ بتائیے۔ اچھا، ایک اور میں آپ کو یہ کلپ سنوا رہا ہوں علی مرزا کا، جو انجینئر ہے، مرزا علی انجینئر۔ میں اس کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ اس کی بھی ذرا گفتگو کو سنیے۔ لیتے کہ تم لوگوں نے کیا کیا انبیاء کے بارے میں اور فرشتوں کے بارے میں لکھا ہے، اور خود لکھا ہے، اور تمہارے ابے اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان، اور تمہارے ابے اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان میں کافروں کے ریفرنس سے نہیں، خود رسول اللہ کی توہین کی اور کہا کہ نبی کا علم غیب ویسا ہی ہے جس طرح کہ ہر مجنون، پاگل اور جانور کو بھی چھٹی جس سے پتہ چل جاتا ہے نا کہ کیا ہونے والا ہے، نبی کو بھی بس اسی طرح پتہ چلتا تھا۔ توبہ توبہ توبہ۔ اسی پہ اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتویٰ لگایا تھا، اسام الارمین میں اشرف تھانوی کو کافر ڈکلیئر کیا تھا کہ اس نے رسول اللہ کی توہین کی ہے، اور بالکل صحیح ہے، کفریہ اس کی بات ہے۔ تمہارا ابا ڈٹ کے رسول اللہ کے علم غیب کو جانوروں سے تشبیہ دے، تمہیں حیا نہ آئے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ کافر کہتے تھے کہ نبی کو اسی قسم کا علم غیب ہے جو ایک عام جانور کو بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو کفر کا فتویٰ نہ آتا۔ یہ تو وہ کہتے تھے نا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے نعوذ باللہ کہ اس کے پاس کوئی فرشتہ آتا ہے جب تک ہم خود نہ دیکھ لیں، لیکن اس نے ڈائریکٹ یہ بات کی، بریلویوں کو جواب دیتے دیتے اپنا بیڑا غرق کروا لیا۔ تو یہ عبدالواحد قریشی کس منہ سے بات کرے گا؟ اور وابیو تم بھی خوش نہ ہو، تمہارے ابے اسماعیل دہلوی نے، جس کے نام کے اوپر پنڈی اسلام آباد میں کم از کم 3 مسجدیں تو میں نے خود دیکھی ہے، شاہ اسماعیل شہید کے نام سے، جو دیوبندیوں کا بھی ابا ہے، چونکہ وہ پوتا ہے شاہ ولی اللہ دہلوی کا۔ اس نے تقویۃ الایمان کتاب لکھی، دارالاسلام اہل حدیث نے پرنٹ کیا، اور اہل حدیث کے مدارس میں یہ ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہے۔ اس میں اسماعیل دہلوی نے ڈائریکٹ لکھا کہ بڑے سے بڑا انسان ہو یا کوئی مقرب فرشتہ ہو، وہ اللہ کے سامنے جوار سے زیادہ ذلیل ہے۔ نعوذ باللہ۔ جمار کی تو
عزت ہے وہ اس سے زیادہ ذلیل ہے. اب بتاؤ بے شرمی کے ساتھ چیزیں بیان کر جاتے ہیں. اپنے گھر کی خبر نہیں لیتے کہ تم لوگوں نے کیا کیا انبیاء کے بارے میں اور فرشتوں کے بارے میں لکھا ہے، اور خود لکھا ہے. اور تمہارے دیکھا سنا جناب حضرات آپ نے. دیکھیے یہ انجینئر مرزا پلمبر نے خود دیوبندیوں کی حقیقت کو واضح کر دیا، بیان کر دیا، جو کہ بہت سارے دیوبندی تبلیغی جماعت والے اس پلمبر کو اپنا مائی باپ اور بابا سمجھتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں. بہت سارے دیوبندی اپنی کم علمی کی بنیاد پر، اپنی جہالت کی بنیاد پر. اور میں یہ بتا دوں کہ اکثر طبقہ جو تبلیغی جماعت کے جھانسے میں پھنس جاتا ہے اس کے پاس علم نہیں ہوتا، دینی معلومات نہیں ہوتی، ایمان و عقیدے کی جانکاری نہیں ہوتی. ان دیوبندیوں کے جھانسے میں جو بھی لوگ پھنستے ہیں وہ کم علم لوگ ہوتے ہیں. اگر دیوبندی یہ اعلان کریں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، اب آؤ ہمارے ساتھ کون آنا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں آئے گا. دیوبندی اگر یہ بتائیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، اب آؤ ہمارے ساتھ کون آئے گا؟ کوئی نہیں جا سکتا الحمدللہ. مگر یہ دیوبندی دوگلے ہیں، دوگلے. یہ دیوبندی جماعت کے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، مکاری کرتے ہیں، دغابازی کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. دیوبندیوں کے جو بڑے اکابر ہیں وہ بھی جھوٹے ہیں، مکار ہیں. اور جو دیوبندیوں کا کوئی خدا ہے، پتہ نہیں کون سا خدا ہے، وہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے ان فیوچر کبھی بھی. کیونکہ یہ دیوبندی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، جو کام بندے کر سکتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے. یہ ہے ان دیوبندیوں کا عقیدہ. اگر یہ دیوبندی اپنے عقیدے کو واضح کریں، عوام کے سامنے پیش کریں اور بتائیں کہ اے لوگوں ہمارا عقیدہ یہ ہے، آؤ ہمارے ساتھ کون کون آنا چاہتا ہے، تو کیا آپ میں سے کوئی جائے گا؟ یقیناً کوئی نہیں جائے گا. تو یہ دیوبندی دھوکے باز ہیں. دیوبندیوں کے دھرم کی جو بنیاد ہے وہ جھوٹ پر ٹکی ہے. اور دیوبندی بننے کے لیے سب سے پہلی شرط بے شرم، بے غیرت، بے حیا ہونا ضروری ہے، لازمی ہے، شرط اول ہے، اور یہی حقیقت ہے. اللہ حافظ، فی امان اللہ. باقی فیصلہ آپ کے ہاتھ. خوشخبری ان بھائی اور بہنوں کے لیے جن کو بال جھڑنے ٹوٹنے کی شکایت ہے، جن کو ہیئر فال ہو رہا ہے، جن کو بہت زیادہ بال جھڑ رہے ہیں. اگر آپ کے بھی بال جھڑ رہے ہیں تو ہو جائیے ہوشیار. روشنی شفا ہربل آئل کو آپ ایک بار استعمال کیجئے اور اس کے فائدے دیکھیے. اگر آپ کے سر میں گنجے پن کی شکایت ہے تو انشاءاللہ یہ بال دوبارہ واپس اگ آئیں گے، دوبارہ جمنے لگیں گے. یہ ہیئر فال کی شکایت اگر ابھی شروعات ہے تو آئیے روشنی شفا ہربل دوا کھانے سے آپ اپنا علاج کیجئے. ایسے ہی مسائل ہیں جن کو لے کر کے لوگ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فرقوں میں مت بٹو اور دوسری طرف اپنے فرقے میں شامل کرتے چلے جا رہے ہیں. جو بھی یہ کہہ رہے ہیں نا یوٹیوب پہ بیٹھ کر کے فرقوں میں مت بٹو، وہ صرف اتنا نہیں کہہ رہے کہ فرقوں میں مت بٹو، سائلنس موڈ میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرے والے میں آ جاؤ. زبان سے کیا کہہ رہا ہے؟ فرقوں میں مت بٹو. سائلنس موڈ میں اشارے سے کیا کہہ رہا ہے؟ میرے والے میں آ جاؤ، میرے والے فرقے میں آ جاؤ. فرقوں میں مت بٹو، میرے والے فرقے میں آ جاؤ. دھیرے سے ادھر آ جاؤ، ٹھیک ہے، دھیرے سے. اور بدگمان کیا جا رہا ہے. آپ بتائیے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی زبردست دلیلیں ہیں قرآن و حدیث سے امام کے پیچھے قرات نہ کرنے کے سلسلے میں، مگر کبھی بیان ہی نہیں کی جاتی، کبھی بتایا ہی نہیں جاتا، اور نوجوانوں کو جو ہے وہ گمراہ کیا جاتا ہے اور ان کے دل و دماغ میں غلط اور باطل اعتراضات، فاسد اعتراضات ڈھونسے جاتے ہیں تاکہ انہیں وہاں سے بھٹکایا جا سکے اور انہیں حنفیت سے ہٹایا جا سکے اور حنفیت کو ایک جو مومن بھائی روزگار کی طرف سے پریشان ہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں.
اور ہر مومن بھائی کو کسی نہ کسی بزنس سے ضرور جڑنا چاہیے. اگر کوئی نوکری کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، ان کو بھی جو ہے کوئی نہ کوئی سائیڈ بزنس کرنا چاہیے. تو اگر کوئی بھائی پریشان حال ہیں اور بزنس کرنا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں.